دوسری بات، جہاں تک آج عورتوں کے حقوق کی بات تھی تو میں یہ بات کہتا چلوں کہ اس کو سب غور سے سن بھی لیں کہ عورتوں کو حقوق تو مغرب نے دیے ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ بھائی وہ جو عورت ہوتی ہے نا، تو وہ جب شادی ہوتی ہے ان کا سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، تو آدھا خرچہ جو ہے وہ مرد برداشت کرتا ہے، آدھا خرچہ عورت برداشت کرتی ہے۔ کچن کے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ آپس میں شیئر کرتے ہیں، آدھا مرد کما کے لاتا ہے، آدھی عورتیں کما کے لاتی ہے۔ بڑے بڑے جو NLC کے ٹرالر ہیں وہ امریکہ وغیرہ میں عورتیں چلاتی ہیں، اور وہاں پر کانسیپٹ یہ کہ شوہر اپنی بیوی سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہاں جا رہی ہو، کہاں سے آ رہی ہو، کس کے ساتھ رہ رہی ہو۔ بعض ممالک میں صرف اتنا ہے کہ جی عورت پر لازم ہے وہ رات شوہر کے ساتھ گزارے، دن میں وہ کچھ بھی کرتی پھرے۔ چرچ آف انگلینڈ نے یہ کہا کہ 50% لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ بغیر شادی کے ہم ساتھ رہ سکتے ہیں، معاشرے نے اس کو قبول کر لیا، لہٰذا یہ معاشرے میں جائز ہو گیا۔ اس معاشرے میں کہتے ہیں کہ عورت خدا نخواستہ وہ تو بسس کی طرح ہے کہ کوئی بھی کسی کو تبدیل کر لے۔ تو خدا را عورتوں کو حقوق اسلام نے دیے ہیں، پہلے زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس پر پابندی لگائی۔ پھر کا جو 2 یا 3 بیٹیوں کی یا بہنوں کی اچھی پرورش کرے گا، آقا نے فرمایا اسے جنت بھی ملے گی اور جنت میں میری رفاقت ملے گی۔ جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہے ایسے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پھر فرمایا اس سے شادی، اس کو اختیار دو کہ یہ اپنی مرضی سے کرے، اپنی مرضی کی اس کی شامل ہو۔ پھر اس کو مہر دو، اور پھر مہر دینے کے بعد نان نفقہ دو، اس کو رہائش دو، میراث میں حصہ دو۔ خدا نخواستہ اگر وہ نہیں رہنا چاہتی، طلاق دیتے، اس میں بھی اس کو جوڑے وغیرہ دو، اس کے حقوق کا رعایت اور اس کے خیال رکھا جائے۔ تو اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے جی اپنا کھانا خود گرم کر لو، تو اپنے شوہر کی خدمت پر پابندی ہے، پرائے مردوں کی خدمت وہ ایئر ہوسٹس کی صورت میں، بس ہوسٹس کی صورت میں، آفیسز میں سیلز گرل بنا کر ان سے لی جا رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اسلام نے آپ کو گھر کی ملکہ بنایا، اسلام نے ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھا، بہن کی کفالت پر جنت کا وعدہ ہے، بیٹی کی کفالت پر جنت کا وعدہ ہے۔ تو ہم اسلام کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ جی